میں اس وقت DOD اسٹوڈیو میں موجود ہوں۔ کرنٹ افیئر پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا زاہد محمود نعمانی قادری جلالی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد فیاض فرقانی قادری جلالی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے خوبصورت پروگرام میں بلایا، اور DOD ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن آپ اپنے اس چینل کے ذریعے دنیا تک حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں۔ حملہ ایران پہ ہوا ہے، تو اس میں اب پاکستان پہ بات کرنے کی، یہاں آگ لگانے کی، حالانکہ ان کی جو چیزوں کو بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی لیڈرشپ جس وقت ایران کی بات آتی ہے تو روافظ کی ہمدردیاں پاکستان سے بڑھ کے ایران کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ صرف پکے سچے سنی ہیں کیا بات، جو ادھر مر بھی جائیں گے تو کہیں گے یہ ملک بھی ہمارا ہے، ادھر ہی جینا ہے، ادھر ہی مرنا ہے۔ خوشی میں بھی غم میں بھی ہم اگر میں پاکستان ایک کے بات ساتھ۔ ایڈ کروں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بنایا ہم نے تو ہمارا گھر ہے، یہ تو صاحب کرایہ دار البیت لوگ ہیں، ہم صاحب الدار ہیں۔ ہاں، صاحب الدار جو ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے اس کی اپنے گھر کی اس کو ٹینشن ہوتی ہے، کرایہ دار وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو ظاہری بات یہی ہے۔ تو اہل سنت اللہ کے فضل سے صاحب دار ہیں۔ اب عربوں نے ساری بیسز ان کے والے کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایران جنگ سے پہلے جب قطر پر حملہ ہوا، اسرائیل نے حملہ کیا، اس وقت ہی عربوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ فرمایا یہ تشخص بھی دنیا میں زندہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک ملک ہونا چاہیے جو صرف اور صرف اسلام کا ملک ہو۔ کیا بات، اس کے لیے جدوجہد کی، اور اللہ کے فضل سے یہ ہمارا ملک مارز وجود میں آیا۔ اسرائیل کا بانی ہے بن گوریان، اس نے جب یہ جبری ریاست قائم کی تو اس وقت کہا تھا کہ ہماری ریاست کو نہ عربوں سے خطرہ ہے نہ کسی اور قوت سے خطرہ ہے۔ اس نے کہا ہمارا نظریاتی دشمن جو ہے وہ پاکستانی ہے، کہ پاکستان اللہ کے فضل سے اہل سنت نے بنایا۔ بے شک، کوئی شک نہیں ہے۔ اقبال پکے اہل سنت کے عقیدے پہ تھے، ان کے اشعار میں مکمل ترجمانی ہے تو عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو پاکستان سب سے پہلے، اور ہماری جو محبت ہے وہ پاکستان کی جو بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اسلامی نظریہ ہے، اس وجہ سے، ورنہ قومیت پرستی کے ہم بھی مخالف ہیں۔ اور مفتی صاحب یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جب یمن کی طرف منہ کر کے مدینہ شریف میں کوئی شخص بیٹھے تو ہندوستان بھی ادھر آتا ہے اور پاکستان بھی ادھر آتا ہے، تو یہ پاکستان کی سرزمین تاریخی لحاظ سے تو اس کی اہمیت ہے ہی، جغرافی لحاظ سے تو دیکھا جائے تو کمال ہے، لیکن اگر اس کو ہم اپنے یعنی دینی نقطہ نظر سے بھی دیکھتے ہیں تو یہ جو خطہ ہے ارضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سلیکشن ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی سلیکشن ہے کہ ان کی پسندیدہ جگہ۔ اب یہاں پر یہ ملک پاکستان بنا۔ پاکستان میں آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رہتے پاکستان میں، کھاتے یہاں ہیں، سارا کچھ ان کا یہاں ہے، سازش میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ قوت فکر و عمل پہلے تباہ ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب اس میں اگر یہ بات ایڈ کی جائے کہ یہ جب تک یہ مودی اسرائیل میں نہیں گیا اس سے پہلے ایران کی ساری ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ تو ہمدردیاں اتنی تھی نہیں۔ ادھر ہمارے فوجیوں کو انہوں نے جلایا ہے جی گلگت بلتستان کے اندر، کہ جناب آپ یہ ہم پاکستان جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے عالمی امن کی خاطر۔ اور اس سے اگلی بات ہم اس کو ضرور کوٹ کریں گے کہ کچھ عرصہ پہلے ہماری بھی جنگیں ہوئی ہیں، پاکستان انڈیا کی بڑی اہم ترین فائٹ ہوئی ہے۔ جی ایسے ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت DOD اسٹوڈیو میں موجود ہوں۔ کرنٹ افیئر پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اہل سنت و جماعت عالم اسلام کی دو نمائندہ شخصیات موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کی طرف لے کر جاؤں، ان کا تعارف پیش کروں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک جس میں ہم بستے ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، ہم سانسیں لیتے ہیں، زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں، یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس میں جو ہمیں آزادی میسر ہے، مذہبی آزادی اور دیگر لحاظ سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں عالم اسلام کے اور مختلف ممالک کے، جو کہ جنگ کا ماحول ہے، جنگ
مسلط کی گئی ہے اور جنگیں جاری ہیں، اس لحاظ سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان پر اس کا کیا اثر ہے اور پاکستان کے لوگوں کو اس ماحول میں کیسے سوچنا ہے اور کس انداز میں ہم نے اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اس میں امن کے بقا کے لیے میں اور آپ نے بطور پاکستانی شہری کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت ہی اہم شخصیات، میری مراد پہلی شخصیت جن کی جانب ہم بڑھتے ہیں، میں مختصر آپ کو ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ ممتاز عالم دین ہیں، مرکز صراط مستقیم کے شیخ الحدیث ہیں، آپ کا کرنٹ افیئر اور دیگر بھی ان موضوعات پر آپ کی معلومات ماشاءاللہ جاندار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ میری مراد ڈاکٹر شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا زاہد محمود نعمانی قادری جلالی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ دوسری شخصیت اس کرنٹ افیئر پر بات کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں اہل سنت کے ممتاز عالم دین۔ آپ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، 2 دہائیوں سے درس نظامی کے استاذ ہیں، کئی ادارے چلانے والے اور ان صورتحال پر گہری نظر رکھنے والے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد فیاض فرقانی قادری جلالی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس وقت جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مختلف ممالک میں جنگ کا ماحول ہے اور ایک بڑی عجیب کیفیت ہے۔ اس ماحول میں ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے، اور ہمارے سننے والے یہ جاننا چاہیں گے اور ہمارے سننے والوں تک یہ بات پہنچے کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے جغرافیائی لحاظ سے ہے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، یہ اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے خوبصورت پروگرام میں بلایا، اور ڈی او ڈی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن آپ اپنے اس چینل کے ذریعے دنیا تک حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جہاں تک مفتی صاحب آپ کے سوال کا تعلق ہے، سب سے پہلے نا ہمیں تھوڑا سا دینی لحاظ سے دیکھنا چاہیے پاکستان کی اہمیت کیا ہے، اور اس کو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ صحیح۔ اور الحمدللہ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا تھیسس اپنا جو درس نظامی جب میں نے کمپلیٹ کیا، اور دورہ حدیث شریف میں جو تھیسس لکھا جاتا ہے تو وہ میرا موضوع بھی یہی تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ہاں جی، یہ ایک بڑی اہم جگہ ہے۔ وہ موضوع آپ کا کیا تھا؟ پاکستان کی اہمیت اور پاکستان اور اہل سنت کا باہمی رشتہ۔ صحیح ہے، صحیح۔ تو یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے بتانے والی کہ یہ پاکستان جو ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا تو وہ اسی خطے کے اندر اتارا۔ یہ جو خطہ ہے نا، اس خطے کی ایک اہمیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب یہاں پہ اترے تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا یہاں پہ آ کے پریشان ہوئے، اور یہ تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کیونکہ آپ جنت سے آئے تھے، اور جنت سے آنے کی وجہ سے اب یہاں پہ آپ اکیلے تھے۔ حضرت حوا کو اللہ پاک نے حرم میں اتارا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پہ اتارا، اگرچہ آپ کے ساتھ حجر اسود بھی تھا اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے کچھ اور پھل بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ ویسے آپ اکیلے تھے۔ تو اب آپ کو کوئی وحشت اور دہشت سی محسوس ہوئی تو اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور جا کر اذان پڑھو۔ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے آ کے اذان پڑھی۔ اس اذان کی آواز حضرت آدم علیہ السلام کے کانوں میں پڑی، اور اس میں حیا یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ ظاہری سی بات ہے کہ جب یہ لفظ ان کے کانوں میں پڑے تو ان کے دل کو تسلی و سکون ہوا کہ یہ اپنا ہی علاقہ ہے، کیونکہ جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر نعرہ رسالت گونجا ہے تو اسی سرزمین پہ گونجا۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سونگا کرتے تھے اور ٹھنڈی جو ہے نا ہوا محسوس کیا کرتے تھے،
وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ اب صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ادھر منہ کر کے بیٹھتے ہیں تو آپ ٹھنڈی ہوا محسوس کرتے ہیں، خوشبو محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یمن کی طرف سے ایمان کی، انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، کہ یمن کی طرف سے مجھے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ اور مفتی صاحب یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جب یمن کی طرف منہ کر کے مدینہ شریف میں کوئی شخص بیٹھے تو ہندوستان بھی ادھر آتا ہے اور پاکستان بھی ادھر آتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی سرزمین تاریخی لحاظ سے تو اس کی اہمیت ہے ہی، جغرافی لحاظ سے تو دیکھا جائے تو کمال ہے، لیکن اگر اس کو ہم اپنے یعنی دینی نقطہ نظر سے بھی دیکھتے ہیں تو یہ جو خطہ ہے ارضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سلیکشن ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی سلیکشن ہے کہ ان کی پسندیدہ جگہ۔ اب یہاں پر یہ ملک پاکستان بنا، اور پھر ملک پاکستان بنانے میں یہ صرف بائی چانس نہیں بنا، اس میں بہت زیادہ محنت ہے، کتنی صدیوں کی محنت ہے، اور اسلاف کی، بزرگوں کی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ یہاں پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، صحابہ کرام بھی تشریف لائے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام سندھ کی حد تک یا پھر ادھر سے سمجھ لیں تو اٹک کی حد تک جو ہے نا صحابہ کرام کے آنے کی یہاں پر اخبار موجود ہیں، لیکن اولیاء کرام نے یہاں پہ آ کے ڈیرے لگائے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، حضرت بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لائے۔ تو اس خطے کو ایک خاص اہمیت حاصل شروع سے رہی ہے، اور ادھر لوگ آتے رہے ہیں، اور دین کا اگر دیکھا جائے تو آج اگر یہ قلعہ ہے تو اس قلعے کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے ہمارے بزرگان دین کی، تو یہ اس کی ہے ایک دینی لحاظ سے اہمیت۔ رہی بات جغرافی لحاظ سے اہمیت، میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، اس لحاظ سے کہ پاکستان خطے کے لحاظ سے اور جغرافی لحاظ سے ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے کہ انشاءاللہ میری یہ زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ آپ یاد رکھیں اور یہ ریکارڈ پہ رہیں گے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں پاکستان پوری دنیا پہ حکومت کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے عطا تھی، اگرچہ اس میں سائنسدانوں کی بڑی محنت ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ جتنے بھی لوگ آئے جو کہ اس پاکستان کے ساتھ مخلص تھے ان کی بھی بڑی محنت ہے، لیکن میں سب سے بڑی بات یہ سمجھتا ہوں کہ وما تشاءون الا ان شاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا تھی کہ یہ پاکستان ایٹمی طاقت بنے، تو ایٹمی طاقت بنے تو بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کی طرف دیکھیں کہ ہم نے فیصلے کروانے ہیں تو درمیان میں پاکستان کو رکھا جائے۔ اور اس وقت جو ایران اور امریکہ وغیرہ تنازع چل رہا ہے، اس میں ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کی نظریں جو پاکستان پہ ہیں کہ یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ حضرت، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے پاکستان کی اہمیت، جس طرح آپ نے بتایا کہ جغرافیائی لحاظ سے تو اس کی اہمیت ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دینی نقطہ نظر سے، اور یہ پاکستان چونکہ مدینہ شریف کے بعد جی نظریاتی بنیادوں پر یہ پہلی ریاست ہے پہلی ریاست ہے جو اسلام کے لیے، تو اس سے بھی اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ جی، عطیہ خدا بندی بھی ہے اور عطیہ مصطفیٰ صلی اللہ جی علیہ ایسے وسلم۔ ہی ہے۔ ابھی ہم قبلہ ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی دیکھتے ہیں، پاکستان سے پہلے بھی ایک پورا ایک تسلسل ہے اسلام کا اور باطل قوتوں کا ان کے مقابلے میں، کہ جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے جسے ہم جنگ کا ماحول کہہ سکتے ہیں، جب بھی کوئی اس طرح کی بھگدڑ مچتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو اس موقع پر کچھ قوتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالخصوص اسلام کو کمزور کرنے کی سازشیں کرتی ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت کہ ان گروہوں کی کچھ نشاندہی ہو جائے کہ وہ کیسے جو ہے نا کن مقاصد کے تحت اور کس طرح جو ہے نا یہ اس طرح مثال پاکستان میں آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رہتے پاکستان میں، کھاتے یہاں ہیں، سارا کچھ ان کا یہاں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس موقع پر ان چیزوں کو سامنے رکھ کے نا پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سازش میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ اس لحاظ سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جی بالکل، بہت شکریہ، آپ نے بات چیت کا یہ ماحول بنایا، اور اس ماحول میں ہمیں پاکستان کی جو بنیاد ہے اس کو پیش نظر رکھ کے جو پاکستان کے اندر ماحول بنایا جاتا ہے کمزور کرنے کے لیے،
اس میں عوام پاکستان کو پیغام دینا بہت ضروری ہے. جیسے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پاکستان جب بنا اس وقت عالمی اسلام بہت سے ٹکڑوں میں بٹ گیا. ایسے ہی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. جی بالکل آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کئی لوگ عربوں نے جو یہ اتحادی قوتوں کو اڈے بنا کر دیے، بیسز دیے، امریکہ کو بیسز دی، ایسے ہی تو اس کا جواز فراہم کیا. جواز یہ دے رہے تھے کہ جس وقت یہ ملک بنے تھے، کویت تھا، قطر تھا، بحرین تھا، تو ان کی تو آبادی 10 لاکھ سے بھی کم تھی، اور اس میں بھی جو فوجی بننے کے قابل لوگ تھے بہت تھوڑی تعداد میں جوان تھے. اس وجہ سے ان کے پاس فوج بنانے کے بنیادی ذرائع نہیں تھے، اسباب ہی نہیں تھے. ان کے پاس اتنی افرادی قوت ہی نہیں تھی کہ یہ اپنی افواج بنا سکتے. اس لیے مجبوراً ان کو امریکی افواج کے سپرد سب کچھ کرنا پڑا، اور اس طرح اپنے وسائل کے تحفظ جو بھی انہوں نے جواز فراہم کیا، حالانکہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن کے ذرائع نہیں ہے. اچھا، اس میں اصل جو بات ہے وہ کوئی بھی نہیں کرتا. اگر اتنی بنیادی افرادی قوت بھی نہیں تھی کسی ملک کے پاس اور وسائل اتنے زیادہ تھے، تو پھر اتنی بڑی اسلام کی قوت عثمانی سلطنت کو توڑنے کا فائدہ کیا؟ اصل تو بنیاد وہاں سے بنی، ایسے ہی جس کے بعد یہ ساری اتحادی افواج آ کے عرب میں بیسز بنا کر بیٹھ گئی. اب اسی سے اگلا نقطہ سمجھیں. جس وقت یہ سارے ملک بن رہے تھے قومیت کے نام پہ، یہ سارے تھے اپنی اپنی لسانیت اور عرب قومیت کے نام پہ. اس وقت بر صغیر میں ہماری قوم کے نمائندوں نے دو قومی نظریہ زندہ کر کے اسلام کے ملی تشخص کو نئے سرے سے زندگی دے دی. بے شک اقبال کو بار بار جب علماء اور لیڈران بٹھاتے کہ یہ آپ کیا تصور دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ 1000 سالہ حکمرانی سے پیچھے ہٹ کے ایک چھوٹا سا ملک بنائیں گے، تو اقبال بار بار یہ بات کرتے تھے کہ اگر ہم ہندو قومیت اور ہندوستانی قومیت کے تحت رہ کے ایک متحدہ ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد کریں گے، تو اسلام کا جو قومی اور ملی تشخص ہے کہ اسلام ایک اپنی قومیت رکھتا ہے، اسلام ایک پوری ملت رکھتا ہے، یہ تشخص عربوں نے ختم کر دیا. حتیٰ کہ عثمانیوں نے بھی ختم کر دیا. ان کے ہاں بھی ایک نیا نعرہ نکل آیا، فرمایا یہ تشخص بھی دنیا میں زندہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک ملک ہونا چاہیے جو صرف اور صرف اسلام کا ملک ہو. کیا بات اس کے لیے جد و جہد کی، اور اللہ کے فضل سے یہ ہمارا ملک مارز وجود میں آیا. اور بن گوریان جو اس وقت اسرائیل کا بانی ہے، بن گوریان، آج بھی اسی کے نام پہ وہ ایئرپورٹ ہے جہاں یہ سارے حملے ہو رہے ہیں. بن گوریان کی سٹیٹمنٹ آج بھی اسرائیلیوں کے نصاب کا حصہ ہے. اس نے جب یہ جبری ریاست قائم کی تو اس وقت کہا تھا کہ ہماری ریاست کو نہ عربوں سے خطرہ ہے نہ کسی اور قوت سے خطرہ ہے. اس نے کہا ہمارا نظریاتی دشمن جو ہے وہ پاکستانی ہے، کہ اگر یہود مذہب کے نام پر ہم ریاست بنا رہے ہیں تو اسلام مذہب کے نام پر وہ بھی بنا رہے ہیں. ایسے ہی تو یہ اس وقت کے خطرات ان کے اوپر منڈلا رہے تھے، اور وہ محسوس کر رہے تھے، اور محسوس کریں گے انشاءاللہ، ہمیشہ محسوس کریں گے، انشاءاللہ ہم محسوس کروائیں گے انشاءاللہ، اور بتائیں گے. پچھلی قوتوں میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ اس کے خطرات کیا ہیں، اللہ کا فضل ہے. اب یہ تھوڑی سی تمہید کے بعد ہم آتے ہیں کرنٹ سچویشن پر. اب عربوں نے ساری بیسز ان کے حوالے کی، ایسے ہی ٹھیک ہے، لیکن یہ ایران جنگ سے پہلے جب قطر پر حملہ ہوا، اسرائیل نے حملہ کیا، اس وقت ہی عربوں کے کان کھڑے ہو گئے. انہیں عقل آ گئی کچھ نہ کچھ، ساری تو نہیں ہم ابھی کہہ سکتے، اللہ کرے ساری آ جائے، کہ اتنے سالوں سے امریکہ کو بیسز دیں، سب کچھ دیا، ان کے خرچے بھی اٹھائے، اربوں ڈالر ان کو دے رہے ہیں کہ ہمارا تحفظ ہو جائے، لیکن ایک دن اسرائیل نے حملے کا ارادہ کیا تو ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ان کی بنائی ہوئی بیسز انہی کے خلاف استعمال ہو جائے. اس کے فوری بعد کیا ہوا؟ سعودیہ نے فوراً پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا. اب جب دفاع کی دوڑ لگی نا تو فوراً کدھر آئے؟ پاکستان کے پاس. اب پاکستان کے پاس ایک قوت تھی. اب یہ عالم اسلام شکر کرے کہ ہمارے اسلاف نے اس ملک کو بنا کے کم از کم ایک قوت دنیا کے سامنے کھڑی کر دی، کہ جب کوئی تحفظ کا کوئی ایسا مرحلہ آئے، قوت ہو. تو اللہ کے فضل سے وہ ایک بڑا اہم ترین دفاعی معاہدہ ہے. اس کے تحت پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے ہمیشہ لیے ایک ذمہ دار ملک کے طور پر سامنے. اب ہماری ذمہ داریاں پاکستان کی بہت بڑی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی حالات ادھر ادھر خراب ہوتے ہیں نا تو پاکستان کو کمزور کرنے کے سازشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے. ابھی دیکھیں جنگ ایران میں لگی ہے، دکھ ہمیں بھی ہے. ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس، وہاں شیراز ہو،
وہاں جو ہے نیشا پور ہو، وہ ہمارے ہی شہر ہیں، ہمارے اسلاف نے وہاں پہ بہت کچھ کیا، خدمات دینیاں کی. وہ ملک تباہ ہونا کسی کی خواہش نہیں ہے. وہ ہماری بھی خواہش ہے کہ کفر کی طاقتیں نیست و نابود ہوں اور کفر کا غرور خاک میں ملے. بالکل ایسے. لیکن ان خواہشات میں پاکستان میں آگ لگانا اور پاکستان سے اس حد تک جو ہے کہ نفرت کا ماحول بنا دینا اور کہنا کہ نہیں پہلے وہ ہے پھر یہ ہے، یہ چیز انتہائی نامناسب ہے. یہاں پر میں ایک بڑا سمجھیں کہ گولڈن ورڈ ایڈ کروں گا اور یہ دنیا اس جملے کو یاد رکھے کہ پاکستان اللہ کے فضل سے اہل سنت نے بنایا. بے شک کوئی شک نہیں. اقبال پکے اہل سنت کے عقیدے پہ تھے، ان کے اشعار میں مکمل ترجمانی ہے تو عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی. میں آپ کی بات روک کے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اقبال کے لحاظ سے بھی آج کل کو مختلف ان کا انشاءاللہ ہم علاج میں یہ کر رہا ہوں کہ کچھ کریں گے انشاءاللہ. اس پہ بھی نا ہم کوئی تفصیلی اس پہ بات جی وہ کافی کر دیا، مزید بھی کریں گے. جی صحیح انشاءاللہ. اہل سنت نے بنایا. اہل سنت کے علماء مشائخ ڈٹ کے ساتھ کھڑے تھے. ہمارے مشائخ نے بہت قربانیاں دی. بے شک. اچھا لوگ اس پہ لبرل لوگ طرح طرح کے تبصرے کرتے رہے، دیگر مسائل کے بھی تبصرے کرتے رہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جس وقت افغانستان پہ بات آتی ہے تو ایک پورا مسلک دیوبند کی ہمدردیاں پاکستان سے بڑھ کے افغانستان کے ساتھ ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ نہیں. جی بالکل. جس وقت ایران کی بات آتی ہے تو روافظ کی ہمدردیاں پاکستان سے بڑھ کے ایران کے ساتھ ہو جاتی ہیں. صرف پکے سچے سنی ہیں کیا بات. جو ادھر مر بھی جائیں گے تو کہیں گے یہ ملک بھی ہمارا ہے، ادھر ہی جینا ہے، ادھر ہی مرنا ہے. خوشی میں بھی غم میں بھی ہم اگر میں پاکستان. ایک بات ایڈ کروں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بنایا ہم نے تو ہمارا گھر ہے، یہ صاحب البیت لوگ ہیں، ہم صاحب الدار ہیں. صاحب الدار جو ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے اس کے اپنے گھر کی اس کو ٹینشن ہوتی ہے. کرایہ دار وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ظاہری بات یہی ہے. تو اہل سنت اللہ کے فضل سے صاحب دار ہیں. اور اب اس موقع پر جو روافظ نے جو رویہ اپنایا انتہائی نامناسب. دیکھیں ایران پر حملہ ہوا، ٹھیک ہے جی، ان کی ایک مذہبی ایکسٹریمزم ہے پوری دنیا میں. حملہ ایران پہ ہوا ہے تو اس میں اب پاکستان پہ بات کرنے کی، یہاں آگ لگانے کی، حالانکہ ان کی جو لیڈرشپ بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے. ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ معاملات میں معاملت بھی لے رہی ہے، اچھے تعلقات کے ساتھ وہ چل رہی ہیں جیسے بھی ہے عالمی حالات کے تناظر میں. اب دیکھیں شیعہ آبادی ہے وہ دنیا کے کئی ممالک میں ہے. یہ آذربائیجان ہی ہے ان کے ہمسایہ ملک ہے ایران کا، اس کی بہت بڑی آبادی شیعہ ہے، اکثریت وہاں شیعہ کی ہے. جب دنیا کے کئی ممالک میں ان کی آبادی ہے، کسی ملک نے اتنا احتجاج یا زور نہیں پکڑا جتنا پاکستان کے اندر ہوا. اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تو دنیا کے دیگر ممالک کے روافظ بھی کھڑے ہوں، اپنے ملک میں لگائے نا آگ. پتہ لگے ان کو کہ ملک میں آگ لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. ادھر ہمارے فوجیوں کو انہوں نے جلایا ہے گلگت بلتستان کے اندر کہ جناب آپ یہ ہم پاکستان جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے عالمی امن کی خاطر. اور اس سے اگلی بات ہم اس کو ضرور کوٹ کریں گے کہ کچھ عرصہ پہلے ہماری بھی جنگیں ہوئی ہیں، پاکستان انڈیا کی بڑی اہم ترین فائٹ ہوئی. جی ایسے ہی. کتنے روافظ سے جنہوں نے تہران میں انڈین ایمبیسی کے آگے جا کے دھرنا دیا ہو کہ جناب آپ نے پاکستان پر حملہ نہیں کرنا. کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ نہیں. قطعاً نہیں. انڈیا کے ساتھ جب ہماری جنگ تھی، افغانستان کے ساتھ جو ہم دردی کرتے پھرتے ہیں خوارج کے ساتھ، کتنے افغانی تھے کہ جو انڈیا کے ساتھ مخالف ہوئے کہ جناب آپ پاکستان پر حملہ کیوں کرتے ہیں. یہ سارے کیڑے ادھر سے نکلتے ہیں، ادھر ہی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ جناب فلاں کیوں ہوا، فلاں کیوں ہوا. دوسرے ممالک میں کیا حال ہے؟ ایک بندہ بھی ایران کا نہیں تھا کہ جس نے مخالفت کی ہو، کوئی دھرنا دیا ہو، کوئی احتجاج کیا ہو کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا جنگ نہ کرے. بلکہ ڈاکٹر صاحب اس میں اگر یہ بات ایڈ کی جائے کہ یہ جب تک یہ مودی اسرائیل میں نہیں گیا اس سے پہلے ایران کی ساری ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ تو ہمدردیاں اتنی تھیں نہیں. یہ تو جب اس نے اسرائیل کے ساتھ یا اس نے اب اسرائیل کو کہا یہ ہمارا فادر ہے تو اس وقت پھر ایران کے جہاز تباہ کیا، ہماری جہاز تباہ کیا، تب جا کے انڈیا کے ساتھ ان کے نا اس طریقے سے جو تعلقات خراب ہوئے، ورنہ آج تک ان کی حمایت کرتے رہے. ادھر جواد نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایران سے محبت اگر جرم ہے اور ہمیں کہا گیا کہ ایران چلے جائے. تھوڑا بات کریں جی. جواد نقوی صاحب یہ پورا سال جو ہے نا یہ لوگوں جسے سمجھا جاتا ہے بڑا نرم ہے، یہ جی بتاد امت کے بھی قائل ہیں اور بڑے والا یہ جی امت کیا ہے. یہ تو نہیں، میں وہ یہی بات کر رہا ہوں کہ یعنی کہ نا وہ چیز ہاتھی کے دانت
کھانے کے اور دکھانے کے اور، کھانے کے اور ایسے جس طرح بھی انہوں نے اس پہ اس موقع اس پر بھی جنگ اس کو نے انہوں نے نا دیکھیں کتنی بڑی، یہ میں اس کو نا جرأت ہی کہہ سکتا ہوں، موجودہ جنگ کو انہوں نے غزوہ احد کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب کہاں وہ غزوہ اور کہاں وہاں خود رسالت مآب، اصحاب پیغمبر، اور اس وقت کی صورتحال، یہ کوئی عجیب، اس پہ تھوڑی آپ مطلب یہ کہ اس نازک موقع پر بھی جب کہ ہماری ہمدردیاں یہی ہیں کہ امریکہ اور اس کے کفر کی طاقتیں برباد ہوں اور ہمارے ملک برباد نہ ہوں، ہم یہی چاہتے ہیں، ہر کسی کی یہی ہمدردی ہے کہ کفر کی طاقتوں کا غرور خاک میں ملے، لیکن وہ اس موقع پر بھی صحابہ کرام کی گستاخی کرنے سے باز نہیں آتے۔ بالکل ایسے ہی، وہ اور اس شخص نے یہ بات کی ہے کہ جس کو بہت بڑا سافٹ کارنر سمجھا جاتا ہے، یہ بڑی حیرانگی ہوئی اس بات پہ۔ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو کہہ رہا تھا کہ 24 کروڑ جناب ایران جانے کے لیے تیار ہیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جب ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ لگی تھی تو کتنے ایرانی تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ادھر کہ 1 کروڑ کی مثال پیش کرے، 1 کروڑ تو خاک 1000 بندے کی مثال پیش کرے کہ جو کہے کہ ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ صرف جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ کرائے کے لوگ، کیونکہ ملک ہمارے لوگوں نے بنایا تھا، ہمارے اسلاف نے بنایا تھا، اللہ کے فضل سے اہل سنت ہی ہیں جو اس کا درد بھی محسوس کرتے ہیں اور ڈٹ کے ملک کی بقا کی خاطر ہر میدان میں کھڑے بھی رہتے ہیں۔ اور ہمارا جو محبت کا رشتہ ہے وہ ایمانی رشتہ ہے، کیونکہ یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا اور اسلام کے ملی تشخص کو زندہ کرنے کے لیے بنا ہے۔ اس کے لیے جو اسلام کی خاطر قربانیاں دی گئیں، وہ ہمارا اصل جو ہمارا مطمع نظر ہے کہ ہم اس سے دلی محبت کرتے ہیں۔ تو اس کی بقا سمجھیں گے، یہ صرف پاکستان کے عوام کی بقا نہیں ہے، اب ہمارا ملک حرمین شریفین کے تحفظ کا بھی ضامن ہے۔ ایسے ہی، یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی، اور اب کفر کی طاقتیں ساری جو ہیں وہ اس بات سے سخت پریشان ہیں کہ پاکستان نے اتنی بڑی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ وہ حرمین کا ہر صورت میں تحفظ کرے گا۔ اور اللہ کے فضل سے جو ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے تھے کہ اگرچہ ہمارے اوپر بڑے کرائسس آئے، ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ بڑا کچھ ہوتا رہا ہمارے ملک کے ساتھ، لیکن مستقل ایک دشمن کے ساتھ رہتے رہتے ایک قوت بہت بڑی بن گیا، کیونکہ ہمیشہ حالت جنگ میں ہی رہے ہیں اور ہمیں ہر وقت خطرات کا سامنا تھا۔ تو ہمارے جو بھی ذمہ دار ملک کے بنے ہیں انہیں اس بات پہ ہمیشہ فکر رہی کہ ہم نے قوت بہت بڑی بن کر رہنا ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے لیے قوت کے سوا کوئی قوت نہیں ہے، ایک قوت ہی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہر بندہ اپنا سکہ بنوا سکتا ہے۔ دنیا کے اور بھی کتنے ممالک ہم سے کتنے خوشحال تھے، عرب ممالک کتنے دولت لیے پھرتے تھے، آج ان کے تحفظ کا ضامن کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ بھی اپنے تحفظ کے لیے دیکھیں گے تو ادھر ہی دیکھیں گے، تو اس ملک کی سلامتی سمجھیں کہ عالم اسلام کی سلامتی کی ضامن ہے۔ اس کا جو ہے نا وہ تحفظ کرنا اور اس کو اندرونی انتشار سے پاک رکھنا، یہ ہر سنی مسلمان کی ہم سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو انشاءاللہ ہم نبھاتے رہیں۔ اور ہمارے بھی یہاں پر نا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے اس وقت ارباب اقتدار ہیں ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ملک جو ہے جن لوگوں نے بنایا ہے وہ اس کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ یار ہم نے ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی، بلکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عزت، ہماری شان، ہمارا مقام پاکستان کی وجہ سے ہے۔ پاکستان کو ہٹا دیا جائے تو ہماری کیا ویلیو بنتی ہے؟ ویلیو سر یہ جو ہے پاکستان کی وجہ سے۔ تو اہل سنت سواد اعظم ہے، اہل سنت اس ملک کا اکثریتی آبادی ہے، اور پھر اہل سنت اس بات پر بھی افواج پاکستان کے ساتھ ہے، باب اقتدار کے ساتھ ہے۔ اگر جنگ افغانستان کے ساتھ ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر خوارج پاکستان کی طرف بری نظر کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے سلاف کی دیکھیں قربانیاں کتنی ہیں، اگر بنایا ہم نے ہے تو حفاظت کے لیے کتنی ہم نے کردار ادا کیے۔ دیکھیں ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمۃ اللہ علیہ اس پاکستان کے شہید پاکستان کا لقب ملا، اور اہل سنت نے کسی زمانے میں بھی آج تک معاذ اللہ کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہو۔ ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہماری خانقاہیں، ہمارے پیر، ہمارے علماء، ہمارے تمام کے تمام طلباء سارے کے سارے کھڑے ہیں تو پاکستان اور پاکستان کی فورس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگرچہ ہمیں بھی بہت شکوے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے وہ بھی ستیلوں جیسا ہے، وہ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ گھر میں رہتے ہیں، ان کے لیے ہم پیغام دیتے ہیں دشمن کے مقابلے میں نا کبھی بھی ہم نے نہیں ترجیح، ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے سر، ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کون اس ملک کے مفاد میں ہے اور ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہمارا یہ شکوہ بنتا ہے کہ ہم کریں کہ ہم ان کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے ہیں،
خوارج کی جنگ کے اندر میں کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت اگر کھڑے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ان کو غلط کہا گیا. کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو خوارج کو صحیح کہے, لیکن ہم سب سے پہلے کہنے والے ہیں کہ یہ خوارج ٹھیک نہیں ہے. بلکہ یہاں پر یہ بات ہر بندہ نوٹ کرے, تاریخ کھنگال کر دیکھے کہ جب یہ افغانستان میں یہ حکومت لے کر آئے تھے تو اس وقت بڑے بڑے لوگ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ والے لوگ بھی ان کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کر رہے تھے, مدارس والے ان کو مبارکیں دے رہے تھے, پورا ملک لگا تھا. بالکل ایسے ایک شخصیت ہمارے امام حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف افضل جلالی صاحب تھے کہ جنہوں نے ڈٹ کے بیان دیا تھا کہ ہمسایہ ملک پر خوارج کی حکومت قائم ہو چکی ہے. کیا بات کہ صرف ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی, کتنی دور نگاہی. اور اس وقت بڑے لوگ ناکے تھے. مجھے اتنے لوگوں کے فون آئے, ایک بڑی شخصیت کے افغانستان میں بڑے دورے ہوتے تھے, تو انہوں نے بڑا کہا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, کدھر جا رہے ہیں. ہم نے کہا جو بولا ہے اللہ کے فضل سے سچ بولا ہے, اور یہ دیکھیں گے آپ لوگ. اور آج ہماری افواج نے خود لقب دیا ان کو فتنہ خوارج کا. یہ بعد میں دیا, ہمارے امام جلالی زندہ شرف کا بیان پہلے کا ہے ایسے جب یہ آئے تھے. لیکن ایک خاص طبقہ دیکھ لیں کہ اگر یہاں سے اس کا اور جس وقت ان کی حکومت آئی تھی یہ بیان میرا خیال اس کی دوسری تیسرے دن کا ہے. یا بالکل فوری بیان دیا تھا, دوسرے دن کا بیان. اور ان کے دیکھ لینا کہ ان کا اگر وزیر خارجہ انڈیا میں جاتا ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر اس کو استقبال کیا جاتا ہے, اور یہاں سے جتنی آوازیں اٹھتی ہیں, اگر کوئی بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ باقی مسالے کے والے کو بات کرتے بھی ہیں نا تو وہ کرتے ہیں صرف اور صرف یہ ہے کہ ڈرنے کی وجہ سے, ورنہ ان کے دل ان خوارج کے ساتھ ہیں. بھائی اہل سنت و جماعت ہیں کہ جو بانگے ڈھول ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ وہ خوارج ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ ان کی محبت نہیں ہے. اور ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان نے افغانستان کے لوگوں کو کتنی جو ہے وہ کتنی پروٹوکول کتنا دیا, ہجرت کر کے یہاں پہ آئے, ان کو گھر دیے, ان کو کھانے کو سب کچھ دیا, لیکن جب معاملات بنے ہیں تو وہ سارے افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو وہی بات ڈاکٹر صاحب والی کہ کوئی جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی افغانستان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ ہم ہیں الحمدللہ کہ ہم پاکستان کے اور ساتھ. ان کا حال وہی ہے جو شاعر نے کہا نا کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دھرتی ماں ہوتی ہے, تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو شرمانا چاہیے بلکہ مر جانا چاہیے. اور یہ جو ہمارا سیشن تھا اس کا مقصد تھا کہ فکری طور پر ہم اپنے عوام کو اپنی قوم کو پیغام دے سکیں, اور فکری طور پر کل بھی پاکستان کے ساتھ ہیں, آج بھی ساتھ ہیں. اور جو اقبال کے شعر ہے نا کہ قوت فکر و عمل پہلے تباہ ہوتی ہے, یعنی فکری طور پہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. قوت فکر و عمل پہلے تباہ ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. تو جب قوت فکر و عمل ہی برباد ہو جائے تو قوم برباد ہو جاتی ہے. تو فکری طور پر افغانستان کے مسئلے میں بھی ہمارے امام نے سب سے پہلے کہا وہ خوارج ہیں, ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, اور خوارج والا سلوک کیا جائے. تو ایک عرصے بعد پھر ہماری افواج نے بلا سٹینڈ لیا اور خوارج کیا کہ ان کے ساتھ وہ خوارج والا سلوک شروع کیا. اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہو پاکستان سب سے پہلے, اور ہماری جو محبت ہے وہ پاکستان کی جو بنیاد کلمہ طیبہ ہے, اسلامی نظریہ ہے, اس وجہ سے, ورنہ قومیت پرستی کے ہم بھی مخالف ہیں. ہمارا وہ قومیت پرستی والا رشتہ نہیں ہے, ہمارا ایمانی اسلام کی وجہ سے, نظریے کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے. اور یہاں پہ ایک جملہ جو وہ جواد نقوی نے کہا نا کہ سب سے زیادہ پاکستان کو خطرہ ہے, تو ہم اسے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں الحمدللہ اس گھر کو بنانے والے اس گھر کے ابھی بھی چوکیدار موجود ہیں. تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے, اگر ہاں زیادہ دل کر رہا ہے تو لڑو, تم جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ جا کے لڑو جو, لیکن ہمارے ملک کے ساتھ کم از کم یہ رویہ تم اختیار نہ کرو. یہ ادھر سے ٹرمپ صاحب کے اور جیسے جواد نقوی صاحب کے بیانات سن کے نا مجھے جو لگتا ہے کہ ان کو تو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہی ہے. کیا خیال ہے, کوئی نظریاتی تو نہیں, کوئی نفسیاتی لگتا ہے مسئلہ. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں تو آخر میں یہ جو سیشن جیسے کہا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے اس کے ہم خیر خواہ اور ہم خیر خواہ رہیں گے. ان لوگوں کو ہم سمجھا ہی سکتے ہیں اور سمجھا رہے ہیں, بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ کریں. یہ ملک پاکستان کی بنیادیں اس طرح کمزور ہوتی ہیں. دیکھیں آپ نے اتنا کچھ جلا دیا, اتنا کچھ اتنے لوگوں کو مار دیا, اور پھر جو ہے آپ احتجاج کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لوگ فوجیوں کو جلانا شروع کر دیں, آپ پولیس والوں کو جلانا شروع کر دیں, آپ ہمارے تھانوں کے اوپر جا کے دعوے بول دیں, آپ جا کے ہمارے جو ہے وہ فوجی بلڈنگوں کے اوپر جا کے دعوے بول دیں.
تو یہ نا اس کو نا ہوش کے ناخن لیں. یہ ملک جو ہے یہ ایسے کاموں کا متحمل نہیں ہے. پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنے دیں. کل کو آپ لوگوں نے پھر شکریہ ادا کرنا ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا, پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا. تو بہتر یہ کہ ابھی ذرا زبان سنبھال کے بات کریں. جواد نقوی صاحب اپنے جو ہے نا زبان پہ کنٹرول رکھیں. محترم ناظرین, آپ نے موجودہ یہ جو حالات ان کے تناظر میں ہمارے ہر دو معزز مہمان شخصیات جو ہمارے ڈی او ڈی اسٹوڈیو میں تشریف فرما تھی, ان کی گفتگو کو سماعت کیا. یقیناً بہت ساری چیزیں کہ جو آپ کے دل و دماغ میں کئی شکوک و شبہات کو جنم دے رہی تھی, ان کا ازالہ اور صفایہ ہوا ہوگا. تو میں آخر میں اپنے تمام سننے والوں سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ملک پاکستان یہ ہمارا ہے, یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے. اس کے لیے ہمارے اسلاف نے محنتیں کی ہیں, لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہیں. تو اس ماحول میں ہمیں اپنے وطن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور ہم نے کسی بھی انتشار کا, خلفشار کا, کسی بھی بگاڑ کا حصہ نہیں بننا. ہمیں سب سے پہلے ہمارا اسلام, ایمان اور پاکستان